میری شادی کو 10 سال ہو گئے لیکن میری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میرا شوہر دوسرے شہر گیا تو میرا دیور کہتا کہ بھابی یہ دم کیا ہوا لڈو ہے، اس کو 7 دن کھانے سے بھائی کے آتے ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ میں نے وہ لڈو کھا لیے اور مجھے حمل ٹھہر گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو میرے دیور نے شور ڈال دیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور جب ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بچہ تو میرا نام حیا ہے۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی اور میری شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں پر صرف میرا شوہر اور میرا دیور ہی رہتا تھا۔ میرے سسر باہر کے ملک ہوتے تھے اور یہ لوگ بہت امیر تھے۔ میری ساس بھی نہیں تھی۔ پہلے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس گھر میں کوئی ساس نہیں ہے، کوئی نند نہیں ہے، کوئی جیٹھانی نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہاں پر رہنا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ یہ گھر صرف مردوں کا گھر تھا۔ میں اپنی کوئی بات بھی کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر بھی میرا کافی سنجیدہ مزاج قسم کا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میری شادی کر کے اس ملک سے چلے گئے کیونکہ وہ میری شادی کروانے کے لیے یہاں آئے تھے۔ ہم پہلے قطر میں رہتے تھے۔ میرے ماں باپ مجھے پاکستان میں بیاہنا چاہتے تھے تاکہ میں اپنی مٹی سے قریب رہوں۔ قریب تو میں ہو گئی لیکن میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اس پریشانی کی وجہ سے میرے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ کو خون کی کمی ہے، آپ اداس رہتی ہیں، اپنا ماحول بدلیں، رہن سہن بدلیں، کہیں باہر آئیں جائیں، وہ کام کریں جس سے آپ کو خوشی ملے۔ لیکن میرا شوہر ایسا کام کرتا تھا کہ وہ ایک دن کی چھٹی بھی نہیں کر سکتا۔ اس گھر میں میرا دیور ہی تھا جو میرے ساتھ کوئی بات کر لیتا ہے۔ وہ میری عمر کا تھا، دیکھنے میں بہت ہی حسین تھا۔ میرے شوہر کے مقابلے میں ایک اچھا انسان بھی تھا، ہنسی مذاق بھی کرتا تھا، لیکن اس کی بھی اپنی دنیا تھی جس میں سے وہ میرے لیے وقت نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ یونیورسٹی جاتا تھا، اپنے دوستوں کو وقت دیتا تھا، پھر اپنے فون میں مصروف بیٹھا رہتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کب وہ فارغ ہو کر آئے گا اور میرے ساتھ باتیں کرے گا تو میرا کچھ وقت اچھا گزر جائے گا۔ وہ باتیں بہت اچھی کیا کرتا تھا۔ اس کا نام حماد تھا۔ کبھی کبھی ہم دیور بھابھی کوئی پلان کر لیتے تھے، وہ کوئی کھانے کی چیز لے آتا، کوئی پیزا وغیرہ، تو ہم مل کر پیزا کھا لیتے، ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے تو وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ یہ بات میرے شوہر کو بھی پتہ تھی۔ میرا شوہر کہتا تھا اس سے تھوڑا دور رہا کرو۔ میں نے کہا کہ وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، اسی گھر میں رہتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے لیکن زیادہ باتیں مت کیا کرو۔ میں اپنے شوہر سے کہہ دیتی کہ میں اس سے کوئی بات نہیں کرتی، لیکن اصل میں ہم آپس میں باتیں بھی کیا کرتے تھے اور ہماری زندگی اسی طرح چل رہی تھی۔ میری شادی کو کافی وقت گزر گیا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ 10 سال ہو گئے لیکن میرے گھر میں ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ میں بانجھ مشہور ہوئی جا رہی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آج ہی اپنے شوہر سے بات کریں کہ وہ آپ کا ماحول بدلے اور آپ کو کسی پرسکون جگہ پر لے جائے۔ لیکن جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کی تو میرے شوہر نے مجھے ایک نئی خبر سنا دی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے اور میں وہیں پر رہوں گا، شاید 9-10 مہینے کے لیے۔ جب اس نے یہی بات کر دی تو میں اس کے بعد کیا کہہ سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی بات آخری بات ہوتی تھی۔ وہ ایک دفعہ جو کہہ دیتا تھا پھر وہی ہوتا تھا۔ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کا سامان پیک کر دیتی ہوں۔ میرا شوہر شہر سے باہر چلا گیا اور اب میں گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ لیکن انہی دنوں میرے دیور نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ پر جاتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں نے دکان والے کو گھر کا نمبر دے دیا ہے، کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو تم فون کرنا، وہ چیزیں گھر دے جائے گا۔ میں نے کہا کہ چیزیں منگوانے کی کیا ضرورت ہے، حماد مجھے لا دیا کرے گا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تم نے اس سے کوئی چیز نہیں منگانی اور اس سے بات بھی نہیں کرنی، اور وہ اپنے کام سے کام رکھے گا، تم اپنے کام سے کام رکھنا۔ اس کے لیے کھانا بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ باہر سے کھا لے گا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تو کہنے لگا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم نے میری بات ماننی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ کوئی بات ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہوئی تو تمہیں بتاؤں گا، اس سے دور رہنا۔ میری ایک چاچی عمرے پہ گئی ہے، وہ جب واپس آئیں گی تو وہ بھی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آ جائیں گی، تمہارا خیال رکھیں گی، تمہارا دل نہیں گھبرایا کرے گا۔ عجیب بات تھی کہ میرا شوہر جانے سے پہلے میرے دیور سے مل کر بھی نہیں گیا تھا۔ شاید بھائیوں کے بیچ میں کوئی ناراضگی تھی، لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ میرا دیور چھوٹا تھا اور میرے شوہر نے ہمیشہ اس کا احساس کیا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی آپس میں دونوں بھائیوں کی، وہ حل کر لیں گے۔
لیکن میں اپنے شوہر کی یہ بات بالکل بھی نہیں ماننے والی تھی کہ میں اپنے دیور سے بات نہ کرتی۔ میں نے اس سے بات بھی کرنی تھی، ہم نے مل کے گیمز بھی کھیلنی تھی، اور ہم لوگوں نے ساتھ مل کر ہی رہنا تھا جیسے ہم پہلے رہتے تھے۔ جب میرا شوہر چلا گیا تو میرا دیور ایک دن میرے پاس ایک لڈو لے کر آیا، کہنے لگا کہ آپ اسے کھائیں گی تو آپ کے ہاں بھائی کے واپس آتے ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ ویسے تو میں اپنے دیور سے اس طرح کی بات نہیں کرتی تھی، لیکن میرا یہ دیور کچھ الگ قسم کا ہی تھا۔ ہم ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح بات کر لیتے تھے۔ اس نے کہا کہ بہت وقت ہو گیا ہے، بھائی کو احساس نہیں ہے، آپ کا علاج کرواتے نہیں ہیں، آپ کو کہیں دم کروانے کے لیے بھی نہیں لے جاتے ہیں، لیکن میں اس گھر میں ایک بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے چہرے کی اداسی ختم ہو جائے، اس لیے میں یہ لڈو دم کروا کے لایا ہوں۔ 7 دن تک آپ کو یہ کھانا ہوگا، اس کے بعد بھائی آئے گا تو خوشخبری بھی آ جائے گی۔ اپنے دیور کا شکریہ ادا کیا اور اسے یہ بھی کہا کہ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو جس نے اتنا سوچا، اللہ تمہیں ایک پیارے سے بچے کا چاچو بنائے۔ میں نے وہ لڈو کھا لیا اور اسی طرح 7 دن تک روز وہ لڈو یہ سوچ کر کھا لیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا دیور بھی روز مجھے کہانیاں سناتا کہ یہ لڈو تو فلاں نے بھی کھایا تھا، جہاں سے میں لے کر آیا ہوں ان کی بڑی ہوا اڑی ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ میں نے خصوصی دعا بھی کروائی ہے، لیکن میرے دیور نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ بات اپنے شوہر کو بالکل بھی نہیں پتہ لگنے دینی، کیونکہ وہ ایسی باتوں پر یقین بھی نہیں کرتے، اور اگر انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ لڈو میں نے آپ کو دیا ہے تو پھر تو وہ میری جان لے لیں گے۔ میں نے کہا کہ کوئی لڑائی چل رہی ہے تو کہنے لگا کہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھیجنا چاہتے تھے لیکن میں جانا نہیں چاہتا تھا تو مجھ سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، وہ تو ایسے ناراض ہو رہے تھے کہ جیسے تمہارے ساتھ جینا مرنا ہی ختم ہو گیا ہو۔ کہنے لگا ہاں بس ایسے ہی فوراً سے غصہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں نے اپنے دیور میں ایک اور بات نوٹ کی تھی جو پہلے وہ کبھی بھی نہیں کرتا تھا، وہ یہ کہ اب وہ رات کو دیر سے گھر آیا کرتا تھا۔ میں بھی اکیلی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ جلدی آ جایا کرے، میرا دل گھبراتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھابھی جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کام ہی ایسا ہے جو آپ کے لیے صبح لڈو لاتا ہوں، ساری رات اس پر عمل ہوتا ہے اور وہ عمل کروانے کے لیے مجھے وہیں پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ 7 دن تک میں نے وہ لڈو کھایا اور اپنے شوہر کو بہانے سے بلا لیا، اسے کہا کہ تم آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری کام ہے، میرا بھی دل نہیں لگتا، میں اکیلی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا تجھے، یہاں پر میرا کام بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن جب شوہر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اس نے میرے دیور کو سلام تک نہیں کیا، اس کے پاس سے ایسے گزر گیا جیسے وہ بیٹھا ہی نہیں تھا۔ میرا دیور بھی حیران تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب آئیں گے تو مجھے ضرور معاف کر دیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر میرے شوہر نے ایسا نہیں کیا۔ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر میں لے گیا اور میں وہیں پر رہنے لگی۔ ابھی مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا کہ پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر میرے لیے ایسی ہی تھی کہ جیسے مرتے ہوئے انسان کو زندگی مل جائے۔ شادی کے 10 سال بعد اس طرح کی خبر ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو لڈو والی بات تو نہ بتائی، لیکن اپنے دیور کو یہ بات ضرور بتانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہم اسی شہر میں رہیں گے۔ میرا شوہر بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ جب اپنے دیور کو کال کی، نمبر ملایا تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے گھر کے نمبر پر کال کی تو نوکر نے نمبر اٹھایا اور کہا کہ چھوٹے صاحب گھر پہ نہیں ہیں اور ان کا فون گم ہو گیا ہے۔ میں اپنے دیور کو یہ بات نہ بتا سکی، لیکن میں نے اس کے لیے میسج ضرور چھوڑ دیا کہ وہ کبھی نہ کبھی دیکھ لے گا۔ شوہر نے کہا کہ کس کو میسج کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ آنے والے بچے کے چاچو کو۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے چاچو کہنے کی، اس کا ہم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب کوئی رشتہ نہیں ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ اس نے کاروبار میں بہت بڑا نقصان کیا ہے، اس لیے میں نے اس سے سارے رشتے ختم کر دیے ہیں، اسے اس کا حصہ دے دیا ہے اور اب وہ اپنے حصے پر ہی زندہ رہے گا۔ ہم اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے، وہ سیاہ کرے سفید کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے امی ابو نے مرنے سے پہلے اس کی ذمہ داری آپ کو دی تھی اور آپ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ دھوکے باز ہے، چور ہے، اور میرا ایسے شخص کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، نہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو اتنا ضرور کہا کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میرے معاملات میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے،
تم بیوی ہو، تمہارا کام گھر چلانا ہے، اور اللہ نے تمہیں اولاد دے دی ہے، اپنا دل اب اولاد میں لگاؤ، گھر اور باہر کے معاملات میں دیکھوں گا۔ یہ میرا بھائی تھا، تمہارا بھائی نہیں۔ اگر تمہارا بھائی ہوتا تو پھر تم بول سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ میرے لیے بھی بھائیوں کی طرح ہی تو تھا۔ میں اپنے شوہر کو کیا بتاتی کہ ہمیں ملنے والی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اسی کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے، لیکن میرے دیور نے مجھے یہ سب بتانے سے منع کیا تھا، اس لیے میں چپ کر گئی۔ سچ کہوں تو اس کے بعد مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ میں اپنے دیور کو کال کروں یا اس سے کوئی بات کروں۔ ایک تو میرا شوہر اس سے بات کرنے سے منع کرتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے آنے والے بچے کی شاپنگ اور خوشیوں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ اور کسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ پھر اللہ نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا دیا جس کو پا کر میں بہت زیادہ خوش تھی، دن رات سجدے کرتی رہی۔ بیٹا 2 مہینے کا تھا تو اپنے شوہر کو کہا کہ ہم واپس گھر جائیں گے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ اور اس بچے کے ساتھ اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، ہمیں گھر رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ گھر ابھی بھی میرا ہی ہے، بالکل ہم وہاں پر جائیں گے، اور اگر میرا بھائی وہاں پر آیا تو میں اس کو اتنے پیسے دے دوں گا جتنا اس کا اس گھر میں حصہ ہے۔ میں نے کہا کہ جو بھی کریں پر مجھے گھر جانا ہے۔ دراصل میں اپنے بچے کو گھر لے جانا چاہتی تھی کہ اپنے دیور سے ملوا سکوں اور اسے بتا سکوں کہ وہ پیارے سے بچے کا چاچو بن گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ گھر بند ہے اور میرا دیور نہیں رہتا یہاں، لیکن جب گھر میں داخل ہوئی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی رہ رہا تھا، جیسے اس گھر میں کوئی عورت رہی تھی، اور اس لیے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ گھر کی ہر چیز کسی عورت کے استعمال میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا، لیکن وہ عورت کون ہو سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ میرا دیور وہاں پر آ گیا، میں نے بچہ اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارا بھتیجا ہے۔ میرا شوہر بھی وہیں بیٹھا تھا، لیکن میں پھر بھی اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی، تو میرے دیور نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ہم حیران رہ گئے۔ میرا شوہر بھی بول پڑا تھا کہ بچے کو بھی پیار نہیں کرو گے؟ تمہارے اندر اتنی ہی انا بھری ہے تو نکل جاؤ اس گھر سے۔ میرے شوہر نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو میرا دیور بولا کہ میں نے کہا کہ یہ بھتیجا میرا نہیں ہے کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے شوہر کے بھی۔ انہوں نے کہا کہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہو، اپنی بھابھی پر کس قسم کا گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ میرا بیٹا ہے اور اس بات کو میں ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، اشارہ بھی کیا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو؟ تمہاری وجہ سے یہ اس دنیا میں آیا ہے، اب تم میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ میرے شوہر نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو تم، کیا ہوا تھا؟ میں جب یہاں پر نہیں تھا تو کیا کچھ ہوا تھا؟ میں نے شوہر کو سب کچھ بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بس میں نے 7 دن تک اس کا لایا ہوا لڈو کھایا تھا، اس کے بعد ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آیا تھا۔ میرے شوہر نے میرے دیور کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ کیا کیا ہے تو نے؟ کیا ملایا تھا تو نے اس لڈو میں؟ کہیں تو نے اس میں بے ہوشی کی کوئی دوا تو نہیں ملائی تھی؟ کہیں تو نے کوئی ناپاک کام تو نہیں کیا میری غیر موجودگی میں؟ میرا شوہر تو عجیب باتیں کر رہا تھا، لیکن میں یہ سن کر مری جا رہی تھی کہ جس کو میں نے اپنا بھائی جیسا سمجھا، اگر اس نے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی تو پھر میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرا دل جلنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ میری اولاد ہے اور میں اس کو ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ ٹیسٹ کروا لیں، ہمیں پورا یقین تھا کہ وہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور ڈی این اے ٹیسٹ ہو بھی جاتا تو انجام کیا نکلنا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہم ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے۔ ہم سارے ہاسپٹل پہنچ گئے اور فوراً ٹیسٹ کروایا، لیکن رپورٹ ملنے میں 2 دن تھے۔ یہ 2 دن میں نے کیسے گزارے میں ہی جانتی تھی۔ میرا شوہر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، بار بار مجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا کہ جب میں گھر میں نہیں تھا کیا ہوتا تھا؟ تم کون سے کمرے میں سوتی تھی؟ تم کس ٹائم جاگتی تھی؟ رات کے ٹائم تم کو ایسا تو نہیں لگتا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئی ہو اور تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے؟ کیا تم سوتے ہوئے کمرے کے اندر سے کنڈی لگاتی تھی؟ مجھے میرے شوہر کے سوالوں نے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی، آپ کو میرا یقین کرنا پڑے گا۔ پر رپورٹ ہاتھ میں آ گئی۔ جب رپورٹ کا لفافہ کھول کر دیکھا اور رزلٹ دیکھا تو میرے شوہر کے ہاتھ سے رپورٹ گر گئی، کیونکہ رپورٹ کے مطابق یہ بچہ میرے دیور کا تھا، میرے شوہر کا نہیں تھا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور بری طرح سے رونے لگی۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لیں، لیکن میرے دیور نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بھابھی
کہ بھابی میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے، علاج ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے شوہر نے کبھی بھی آپ کا علاج کروایا ہی نہیں تھا، اسی لیے میں آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے آپ کا علاج کروانا چاہتا تھا کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کر چکا تھا، اسی کے لیے میں نے پیسے چرائے تھے کیونکہ وہ بہت بیمار رہتی تھی، لیکن وہ پھر بھی ہمارا بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی۔ بھائی نے میرے ساتھ جھگڑا کیا اور اس کی وجہ سے سب کچھ چھین لیا، وہ لڑکی بھی اس دنیا میں نہیں رہی لیکن اس کا بچہ اس دنیا میں آ گیا، اور اسی دن مجھے پتا چلا کہ آپ کے ہاں تو مردہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا تھا، اور لڈو والی بات صرف ایک بہانہ تھی، میں اس میں آپ کو دوائی ملا کر دیتا تھا، وہ دوائی جو بہت ہی خاص تھی اور بہت دور سے لائی گئی تھی، مجھے یقین ہے کہ اس کا اثر ضرور ہوگا، اور اثر ہو گیا کیونکہ آپ نے اپنا دماغ بنا لیا تھا، بس آپ کی قسمت تھی، یا جو بھی آپ کہیں کہ آپ کے ہاں حمل تو ہو گیا لیکن آپ کا بچہ بہت ہی کمزور تھا، وہ دنیا میں آتے ہی مر گیا ہے، اس بچے کی جگہ میں نے اپنا بچہ رکھ دیا کیونکہ میں آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا، اور یہ بھلائی میں صرف آپ کے لیے کر رہا تھا، آپ کے شوہر کے لیے نہیں، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ آپ کے شوہر نے میرے ساتھ کوئی بھلا نہیں کیا اور مجھے جائیداد سے مکمل طور پر آگ کر دیا، اس لیے بدلہ لینے کی خاطر میں آپ سے اپنا بچہ واپس چھیننے کے لیے آ گیا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ میرے پاس تو اب یہی رہ گیا ہے، آپ کے شوہر نے سب کچھ اپنے نام کر لیا ہے۔ میرے دیور کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھی رو رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ میں بھی تو اس کے بنا نہیں رہ سکتی، میں اپنے دیور کے پیروں میں بیٹھ گئی اور اس سے کہا کہ تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، یہ بچہ مجھے دے دو، میں نے اسی کو اپنا بچہ سمجھا ہے، میں 3 مہینے سے اسی کو پال رہی ہوں، تم نے میرے ساتھ بہت بھلا کیا ہے، اگر مجھے پتا چل جاتا ہے کہ میرا بچہ دنیا سے چلا گیا، میری گود خالی رہ جاتی تو قسم سے میں اسی وقت مر جاتی، اس کے مرنے کا دکھ مجھے اب بھی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں زندگی کو جینے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے کیوں کیا ایسا، معاف کر دیں، اس نے جو کیا محبت کے لیے کیا، آپ تو ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہے، نہ کبھی میری طرف دیکھا، نہ میرا علاج کروایا، آپ کا بھائی پھر بھی میرے ساتھ بھلائی کرتا رہا جبکہ یہ میرے ساتھ برائی بھی کر سکتا تھا، میرے ساتھ وہ سب کر سکتا تھا جو آپ اس سے امید کر رہے تھے، لیکن اس نے پھر بھی میری عزت کا پاس رکھا، میری خاطر یہ سب کچھ کیا تھا، اپنی اولاد تک مجھے دے دی، اب آپ اس کو معاف کر دیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب تم اپنی اولاد ہمیں دے سکتے ہو تو میں تمہارا حق کیوں نہیں دے سکتا، جو تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میرے چہرے سے اور میرے دیور کے چہرے سے بھی رنگ اڑ گئے، میرے شوہر نے پھر ایسی بات کی کہ ہم تو حیران رہ گئے، اور اس نے کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ ساری زندگی تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ تم اپنے بچے کے ساتھ بھی رہ سکو اور میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہم رونے لگے۔ اس نے اپنے بیٹے کو پیار کیا اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اب اس کی ماں آپ کہلائیں گی اور میں اس کا چاچو، اس کو یہ بات کبھی نہیں پتہ چلنی چاہیے کہ میں اس کا باپ ہوں اور اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس بچے کو گلے سے لگا لیا کہ وہ میرا ہی بچہ تھا۔ اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں، میرا بیٹا 4 سال کا ہے اور بہت خوش ہے، میرے شوہر کو ہی بابا کہتا ہے اور میرے دیور کو چاچو۔ اللہ نے مجھے پھر سے امید دی ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں اور بہت بڑی خوشخبری ہماری زندگی میں آئی ہے کہ ہم اپنے دیور کے لیے آج شام کو رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اپنا گھر بسا لے اور اپنی زندگی شروع کرے۔ اب ہم لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں اور جائیداد ہم سب کی ہے، ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کریں، کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہو جائے۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔
کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف اور بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ عورت بڑھاپے میں ہم بستری کرے تو کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ اگر کوئی مرد یا عورت بوڑھے ہو جائیں لیکن ان میں ہم بستری کرنے کی خواہش موجود ہو تو ان کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح انسان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے اور شیطانی حربے کو ناکام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح بدنظری اور زناکاری جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عشق کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔